سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب۔ روایات کے اندر آتا ہے جب ایک سینکڑوں سال کا کافر وہ تشہد کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور زبان سے یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، فرمایا کہ وہ اس توحید کے کلمے کو لے کر اللہ کے دربار میں آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آسمانوں کے درمیان میں پہنچتا ہے، اوپر سے ایک اور فرشتہ آ رہا، دونوں کی ملاقات ہوئی آسمانوں کے بیچ کے اندر۔ اس نیچے والے سے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا ایک کافر نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، میں یہ شہادت رب کے دربار کے اندر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے تم کہاں سے آ رہے؟ کہا میں اللہ کے عرش سے آ رہا ہوں۔ کدھر جانا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جس ابھی اس بندے نے جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اس کے دل کو یہ تسلی دو اور یہ خوشخبری سناؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ علماء نے یہاں پر لکھا کہ ابھی یہ فرشتہ کلمہ لے کر آسمانوں کے درمیان کے اندر گیا ہے، ابھی عرش تک نہیں پہنچا، رب تعالیٰ نے عرشوں سے پہلے ہی فرشتہ اتار دیا اس کی معافی کا اعلان کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان کا ایک بول ہے۔ یہ ایک بول انسان کے پچھلے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ایک بول کلمہ کفر کا نعوذ باللہ نکل گیا، دین کے کسی مسئلے کی تحقیر اور استہزاء کا نکل گیا، نبی کی سنت کے مذاق کا ایک بول زبان سے نکال دیا، شریعت کے کسی حکم کے خلاف ایک بول زبان سے نکال دیا، تو پھر وہ جتنا کیا درا ہے وہ سارے کا سارا ایک لمحے کے اندر اللہ کی دربار کے اندر وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یہ زبان کا ایک بول، اس زبان کے اندر اللہ رب العزت نے کمالات بھی ایسے ہیں، اس زبان کے اندر نقصانات بھی ایسے ہیں۔ یہ زبان رب تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو رانوں کے درمیان ہے، یہ دونوں گوشت کے چھوٹے ٹکڑے ہیں، فرمایا جو اس کی ضمانت دے دے، حضور فرماتے ضمنت لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کہ حضور خود ضامن بن رہے کہ جو زبان کی حفاظت کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی فرما رہے میں خود ضامن ہوں اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کرواؤں گا۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ جسم کے تمام اعضاء اس زبان کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے اگر تو صحیح چل، استقامت مستقیم ہو، سیدھی چل، اگر تو نے گڑبڑ کی تو تیری غلطی کی وجہ سے ہم سارے کے سارے جہنم کے اندر جلیں گے۔ غلطی زبان کی ہوگی، اور غلطی کیسے ہے؟ اب آپ ذرا اندازہ کرو کہ اس زبان کے نقصانات، جھوٹ زبان کا فعل، غیبت زبان کا فعل، وعدہ خلافی زبان کا فعل، تہمت یہ زبان کا فعل، کسی پر لعنت کرنا یہ زبان کا فعل، کسی پر تہمت لگانا یہ زبان کا فعل، اور اسی طرح جھوٹی قسم یہ زبان کا فعل، گالی گلوچ یہ زبان کا فعل، لڑائی جھگڑے کے اندر برا بھلا کہنا یہ زبان کا فعل۔ اب آپ اندازہ کرو
اس ایک زبان کی وجہ سے جھوٹ کتنا بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 علامات، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے یہ بھی ہے جب جھگڑا کرے گا گالی دے گا، اور منافق کی علامات میں سے یہ بھی ہے وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ دیکھو یہ سارے کے سارے زبان کے افعال ہیں جو یہ سارے اتنے بڑے گناہوں کا باعث بن رہے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منافقین کی علامات قرار دے رہے، اور یہ جتنی چیزیں علامت بن رہی ہیں یہ ساری کی ساری زبان ہی سے جاری ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ اندازہ کرو کہ اس زبان کی وجہ سے کتنے کتنے بڑے گناہوں کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس زبان کا بول، ایک بول کتنا قیمتی ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کسی کی پرائی ماں بہن کی طرف غلط نگاہ کر لے، ہاتھ لگانا، چھونا، قریب ہونا یہ تو بہت دور کی بات، لوگ اس پر مارنے مرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب یہ میاں بیوی ایک بول، وہ کہتے تمہیں قبول ہے، وہ کہتے قبول ہے، اس ایک زبان کے بول کے اوپر وہی بھائی خود چھوڑ کر آتا ہے، باپ خود لے کر جاتا ہے، باپ جو ہے بھائی بانجوں کے اوپر جو ہے فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، باپ اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے، سارے کے سارا 2 خاندانوں کے اندر تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے۔ وہ کہ جس کو ہاتھ لگانا، میلی آنکھ سے دیکھنا کوئی برداشت نہیں کر رہا تھا، زبان کے اس ایک بول کے اوپر اپنی ہاتھوں سے اس کو رخصت کر دیتے، اور پھر 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اور ان کا آپس کے اندر تعلق رہا، ایک دوسرے کی خدمت کی، سب کچھ کیا، لیکن غصے کے اندر آ کر اس شوہر اور خاوند کا ایک بول جو طلاق کے لفظ سے نکلے گا، 80 سال 90 سال 100 سال آپس کے اندر کیوں نہ رہے، ایک دوسرے کی خدمت کیوں نہ کی، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، لیکن اس ایک بول کے اوپر وہ سارے کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی اجنبی ہیں جیسے ایک غیر عورت ہوتی ہے، اگرچہ انہوں نے 80 سال اکٹھے گزارے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ زبان کا ایک بول یہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے جس کو وہ ہلکی سمجھتا ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بڑھا کر جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اور اللہ اس بات کی وجہ سے اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدو ونعيد الحق المغتصب